بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الاجارات کا یہ ضابطہ دیکھیے، اضافت الاجارتی الی منافع الدار جائزہ، اجارے کی نسبت گھر کے منافع کی طرف جائز ہے۔ اصل میں عین کی طرف اضافت ہوتی ہے، نہ کہ منفعت کی طرف۔ اجارہ تو ہوتا ہی منفعت کا ہے، اجارہ منفعت ہاں، لیکن منفعت کی طرف نسبت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ کسی عین کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس عین کا فائدہ اٹھانا ہے۔ جی، تملیک المنفعتی بالعوض کا نام ہے اجارہ۔ تو منفعت کس کی؟ عین کی نا، گھر ہے اس میں رہنا، گاڑی ہے اس میں سواری کرنا، غلام ہے اس کی خدمت لینا، مزدور ہے اس سے کام لینا۔ تو کسی بھی عین کی طرف نسبت ہوتی ہے اجارے کی، اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس عین سے نفع اٹھانا ہے۔ تو نسبت جو ہے وہ عین کی طرف ہوتی ہے، لیکن نسبت نفع کی طرف، تو اس کا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ نفع النفع، ہاں، تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ نفع کا نفع۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس لیے کیا اجارے کی نسبت منافع کی طرف ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ سوال ہوا، اور جواب یہ ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ اجارہ ہوتا ہی منافع پر ہے، منسوب کر دیتے ہیں عین کی طرف، یعنی اس عین کا نفع، اور ڈائریکٹ کسی نے نفع ہی کی طرف منسوب کر دیا تو حرج کیا، مقصد تو وہی تھا۔ لہٰذا اجارے کی نسبت گھر کے منافع کی طرف کریں تو جائز ہے۔ یعنی یہ کہے کہ گھر کو اجارے پہ دیا یا لیا، یا کہ گھر کے سکنا کو اجارے پہ لیا، گھر میں رہنے کو اجارے پہ لیا، ایسے کسی نے کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ہو جائے گا، مقصد تو وہی ہے۔ چلیے ایک بات ہو گئی جی۔ اب آگے کہتے ہیں دفع دارہ الی آخر لیرممھا، یہ لیرمھا نہیں ہے، رمما یرمم ترمیم، مرمت کرنا، درست کرنا، اصلاح کرنا، لیرممھا کیا ہے؟ پھینکنے کے لیے نہیں، یا لیرمھا کہیں اگر کہ اس کا ارادہ کرے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے جی۔ تو کسی نے کسی کو گھر دیا، اپنا گھر دیا کہ اس کی مرمت کرے، ولا اجر علی، اور کوئی چارج نہیں ملے گا۔ زید نے بکر کو اپنا گھر دیا کہ لو اس کو صحیح کرو، لیکن اجرت میں کچھ نہیں دوں گا، بہت سیانے آپ ہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اجارہ نہیں، فہی عاریتن، یہ کیا ہے؟ عاریت ہے، کام کے لیے دیا ہے کہ آپ اس میں یہ کام کر دیں۔ تو کسی نے اپنا گھر کسی دوسرے کو مرمت کے لیے دیا، اور ساتھ میں کہہ دیا ولا اجر علی، اس پر کوئی اجرت نہیں، تو عقد اجارہ تو تملیک منافع بالعوض کا نام ہے۔ جب عوض ہی نہیں ہے تو اجارہ ہوا کیسے؟ آپ شرط میں بات کر رہے ہیں، بطور شرط، یعنی عقد میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اجارہ، کوئی اجرت نہیں، تو کیسے اجارہ ہو جائے گا؟ اور عاریت کہتے ہیں تملیک المنفعت بدون العوض، منفعت آپ کسی کو فری میں دے رہے ہیں، لو گھر میں رہ لو، گاڑی چلا لو، اس نے کہا دے دو گاڑی تھوڑی دیر کے لیے، لے جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ عاریت۔ ہاں، تو یہ عاریت، تو یہاں پہ جب ولا اجر علی کہہ دیا تو یہ اجارہ ہوا؟ کیا ہوا؟ وہی عاریت، ٹھیک تو ہے۔ اب لیرممھا کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے کام کے لیے دے رہا ہے کہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچ رہا ہے، میرا گھر مرمت کر دو۔ جی، اور اس کا مطلب یہ کہہ دیا کہ اس پر، یعنی علیہ میں ہی ضمیر جو ہے کا مرجع آخر ہے، نہ کہ دار، جس کو دیا اس پر کوئی اجرت نہیں ہے، تو اس لیے عاریت ہے۔
اور اگر یوں کہتا جو میں غور کر رہا ہوں کہ مرمت کا کچھ پیسہ ہم نہیں دیں گے ہیں، یا گھر کا بھی کچھ پیسہ نہیں دیں گے، تو پھر یہ امانت ہو جائے بجائے عاریت کے، ہیں کہ آپ یہ جو ہے کسی کو کہہ دیا کہ ذرا میرا گھر صحیح کر دو، آؤ، تو گھر اس کے قبضے میں ہے، وہ صحیح کرے۔ اور یہاں پہ اس طرح کی بات ہے کہ تم پر کوئی اجر نہیں، تو اجارے کی صورت لگ رہی ہے لیکن اجر مفقود تو عاریت ہے۔ چلیے، المستاجر فاسدا اذا آجر صحیحا جازت، یہ ایک اور ضابطہ دیکھیے کہ جس نے کسی شے کو اجارے پہ لیا، اجارہ فاسدہ کے طور پہ، وہ اب اسی شے کو کسی تیسرے بندے کو اجارہ صحیحہ کے طور پہ دے دے تو یہ اجارہ درست ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی نا کہ جس نے اجارے پہ کوئی چیز لی وہ آگے بھی اجارے پہ دے سکتا ہے۔ زید کا مکان بکر نے اجارے پہ لیا، تو کہا میں نے کہ ضروری نہیں ہے کہ زید جو مکان بکر نے جو مکان لیا ہے زید کا بکر ہی رہے، ایک انسان کے رہنے کے لیے لیا ہے، تو خالد عمر فلاں ٹھیکا کسی کو بھی رہنے کو دے سکتا ہے، تو اس نے آگے بڑھا دیا، کسی اور کو اجارے پہ دے دیا، ٹھیک ہے نا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مستاجر ہے وہ خود موجر ہی سے کو نہیں دے سکتا، کسی اور کو دے سکتا ہے۔ تو پہلا اجارہ فاسدہ ہوا، دوسرا اجارہ صحیحہ، تو وہی کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، دوسرا اجارہ درست ہوگا۔ یہ آپ نہیں کہیے کہ یہ اجارہ ہاں یہ مبنی ہے فاسد اجارے پہ، اور جو فاسد پر مبنی ہو وہ خود فاسد، جو ایک عام طور پہ قاعدہ ہوتا ہے المبنی الفاسد فاسد، تو یہاں پر یہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز فاسد ہو اس میں قبضے سے حق حاصل ہو جاتا ہے نا، مطلب ملکیت جب بے میں ہوتی، تو اس میں اگر تصرف کر دے تو بعد والا تصرف درست ہو جائے۔ اس میں یہی ہوا نا کہ اس نے زید نے بکر کی زمین مکان کو اجارے پہ لیا، اور اس میں کوئی شرط فاسد ہوگا کیسے اجارہ، شرط فاسد لگا دی، اب اس کو اٹھا کر کے اس نے اجارے پہ اگلے بندے کو دے دیا اور اس میں کوئی شرط فاسد نہیں ہے، تو کیا شرط فاسد نہ ہونے کی وجہ سے اس یہ درست ہے، اگرچہ جس طور پر اسے پہنچا ہے مستاجر کو وہ غلط طریقہ تھا، تو یہ درست ہے، اجازت۔ وکیل لا، لیکن اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں، وجہ وہی ہے جو میں نے بتائی پہلے کہ چونکہ پہلا اجارہ فاسدہ ہے، تو دوسرے اجارے میں اگرچہ کوئی شرط فاسد نہیں ہے لیکن اس کی اصل فاسد ہے، تو یہ بھی لیکن علامہ حموی وغیرہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ صحیح یہی ہے پہلا والا، جی، کہ جس مستاجر نے فاسد اجارے کے ذریعے کوئی چیز جو ہے اجارے پہ لی، اس کو آگے کسی اور کو اجارت صحیحہ کے طور پہ دے دیا تو وہ درست ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے والے موجر کو حق حاصل ہے کہ دوسرے والے موجر سے اس اجارے کو کینسل کرا دے۔ زید نے اپنا مکان بکر کو دیا اور یہ اجارہ فاسدہ تھا، بکر نے اٹھا کے خالد کو دے دیا اور اجارہ صحیحہ تھا، تو چونکہ یہ اجارہ فاسد ہے تو زید کو حق حاصل ہے کہ اس والے اجارے کو کینسل کر دے، کیونکہ اجارے فاسدہ کو ختم کرنا لازم ہے نا دونوں پہ۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ اگلا ضابطہ، استاجر دراہم لیعمل فیہا کل شہر بکذا فہی فاسدۃ ولا اجر ویضمنها۔ ایک اور مسئلہ کہ کسی نے چند دراہم اجارے پہ لیے تاکہ اس میں کچھ عمل کرے، ہر مہینے کا اتنا پیسہ دے گا، کل شہر بقضا، ہر مہینے اتنا عمل، یہ عمل کرے گا اور ہر مہینے کا اتنا پیسہ دے گا، تو ٹائم تو اس نے بتا دیا، مدت متعین کر دی، بے قضا اتنے پیسے کہہ دیے تو اجرت بھی معلوم، ٹھیک ہے۔
اس کے باوجود کہتے ہیں فہیہ فاسدہ، یہ کیا ہے؟ فاسدہ. یہ اجارہ فاسدہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اجارہ باطل ہے، اجارہ درست ہی نہیں ہے. ولا اجر، اس وجہ سے اس میں کوئی اجرت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اجارہ نام ہے بقائے عین کے ساتھ تملیک منفعت کا، تملیک عین نہیں ہے اور استہلاک عین بھی نہیں ہے. استہلاک عین پر اجارہ نہیں ہوتا، بقائے عین کے ساتھ. تو عین کو اجارے پہ دیتے ہیں، سامان کو اجارے پہ دیتے ہیں کہ آپ سامان باقی رکھو، فائدہ اٹھاؤ، گاڑی چلاؤ، گھر استعمال کرو، دکان استعمال کرو، چیز باقی ہو. استہلاک عین کا حق نہیں دیتا ہے مالک. تو جہاں پر استہلاک عین پر اجارہ ہو یا عقد ہو، وہ اجارہ ہے ہی نہیں. جی آپ نے پڑھ لیا ایک مسئلہ کہ کاغذ کسی طالب علم نے اجارے پہ لیا کہ میں لکھوں گا، یہ مسئلہ پڑھا کہ نہیں؟ تو ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ بقائے عین ہے کہ کتاب کاغذ موجود ہے، لیکن لکھ دیا تو وہی تو سر تو بیکار ہو گیا نا اس کے لیے. تو اسی طرح سے روٹی اگر اجارے پہ لیا کہ میں کھاؤں گا، تو یہ اجارہ نہیں، یہ تو قرض ہے. یہ کیا ہے؟ قرض میں ہے. قرض ہوتا ہی ایک استہلاک عین کے طور پہ، تو مثل دینا ہوتا ہے. واپس کیا کرو گے؟ مثل دو گے. تو اگر یہ کہہ دیا کہ یہ آپ استعمال کرو گے اس طرح سے کہ استہلاک کے طور پہ اس کو ختم کر کے استعمال کریں گے آپ، تو یہ اجارہ نہیں ہے. تو دراہم کو اجارے پہ دینے کا کیا مطلب؟ دراہم کو تو قرض پہ دیتے ہیں نا. لوگ پیسے نقود کس لیے لیتے ہیں؟ قرض کے طور پہ، کیونکہ اس میں استہلاک ہوتا ہے، وہ پیسے خرچ کرے گا بندہ، تو وہ قرض ہے. اب اسی کا مثل وہ دے گا. تو دراہم کو اجارے پہ دینے کا کیا مطلب؟ کہا کہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اسی میں کچھ عمل کروں گا، یعنی اس کو گلا کے چاندی نکال لوں گا، کچھ کروں گا، اسی میں کوئی عمل کرے گا. اور اسی میں عمل کرنے کا مطلب استہلاک ہوا. اور کہہ رہا ہے کہ ہر مہینے اتنا چارج دوں گا آپ کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ استاجر دراہم لیعمل فیہا، کہا نا اسی میں عمل کرے گا. کون سا عمل کرے گا اس میں؟ کوئی ایسا، جب فیہا کہہ دیا تو اس کا مطلب کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں وہ چیز استعمال ہونے لگے اور وہ باقی نہ رہ سکے. توڑ کے کچھ بنائے گا، اسی کی نقل کرے گا، اس کو کچھ اور بنائے گا. استہلاک کوئی ایسا عمل جس میں وہ چیز ہلاک ہو. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے ولو لیزینا بہا کہا کہ اگر وہ اس لیے نہیں بلکہ کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ دراہم باقی رہیں تو پھر درست ہو سکتا، لیکن اگر وہ باقی نہ رہیں تو درست نہیں. وجہ کلیئر ہو گئی نا؟ تو یہاں پہ کہہ دیا فہیہ فاسدہ. یہ تو بات آسان ہے کہ کسی نے دراہم اجارے پہ لیا تاکہ اس میں عمل کرے ہر مہینے اتنا، تو یہ اجارہ کیا ہے؟ فاسد. ولا اجرا، اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اجرت پھر بھی ملتی ہے اجارہ فاسدہ میں. اجارہ اپنی اصل سے، اجارہ فاسدہ اپنی اصل سے درست ہے، بس میں کمی ہے، شرط فاسد ہے اس میں. کام ایسا ہے کہ اس پہ اجرت بنتی ہے، اور کام ایسا ہے کہ اس کو کروایا جاتا ہے، لیکن شرط اس میں فاسد ہے. تو اجارہ فاسدہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اجارہ فاسدہ کا حکم کیا ہے کہ اگر عمل کرے گا تو اجرت ملے گی، اجرت مثل ملے گی. جیسے آج کل لوگ عام طور پہ اجارے پہ لیتے ہیں اور منفعت متعین نہیں کرتے، اجرت متعین نہیں کرتے. گاڑی والے کو بلایا، بتایا نہیں یا بات ہی نہیں کی کتنا پیسہ لوگے، یہ ہوتا ہے نا. بلایا، کچھ بات ہی نہیں کیا، کہاں جانا، یہ چلو بیٹھو، چلتے ہیں. نہ جگہ بتائی نہ کچھ بتائی، تو یہ اجارہ فاسدہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ لے کے جائے گا تو عمل ایسا ہے کہ اس پر پیسہ بنتا ہے، تو اس پہ جو ہے نا اجرت مثل. ایسا نہیں کہ اجرت ہی نہیں ملے گی. اجارہ فاسدہ میں یہ نہیں ہوتا کام کرے گا تو پیسہ ملے گا، کام نہیں کرے گا تو پیسہ. لیکن جو متعین کرے، کوئی شرط لگا دی فاسد،
تو جو متعین کرے اس میں متعین نہیں بلکہ اجرت مثل. اجارہ فاسدہ کا کیا حکم ہے کہ کام کرے گا تو اجرت مثل. اور یہاں پہ کیا بول رہے ہیں جی کوئی اجرت نہیں. اس کا مطلب یہ اجارہ فاسدہ جو ہے نا فاسدہ نہیں بلکہ باطلہ ہے, کوئی اجرت ہی نہیں. لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ ضامن بھی ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اجارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ مال امانت ہے اور ضائع ہو جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, کسی کا پیسہ آپ لے رہے ہو. مجر جو ہے سامان آپ کو دیتا ہے اور آپ کرائے پہ لے رہے ہیں تو آپ پیسہ دیتے ہیں تو رسک پہ اس کا سامان ہوا نا. میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ یہ تو غلط چل رہا ہے سب دنیا میں کہ کار دیا گاڑی دیا کہے گا کہ جو لے جا رہا کرایہ وہی ریپیئر کرائے گا اگر کچھ خرابی ہوئی تو کس چیز کے پیسے بنا رہا ہے وہ. تو اجارے پہ جو چیز دی جاتی ہے اس کے نفقات جو ہے وہ مستاجر پر مستاجر پر نہیں ہے. جو چیز عاریت پہ لی جاتی ہے اس کے نفقات جو ہے نا مستعیر پر ہوتے ہیں. جو چیز اجارے پہ لی جاتی ہے اس کا نفقہ مستاجر پہ نہیں ہے, مالک پر ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے ضامن کیوں ہو رہا ہے پھر اجارے پہ؟ تو وجہ وہی ہے کہ وہ اجارے پہ نہیں ہے, وہ اجارے پہ نہیں ہے. تو اب اجارے پہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ چیز اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناحق طور پر اس پہ قبضہ کیے ہوئے تو غصب کے درجے میں ہے. اور جب غصب کے درجے میں ہے تو وہ ضامن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چلیے اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کیوں ضامن ہے. وَلَوْ لِيُزَيِّنَ بِهَا, اور میں سمجھتا ہوں کہ لِيَزِنَ بِهَا ہوگا. کسی نسخے میں دیکھا نہیں میں نے, 3-4 نسخے ہمارے پاس ہیں, سب میں اسی طرح لکھا ہے. آپ لوگوں کے نسخے میں کیا ہے؟ یزینہ بہا. اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا. اس میں یا زائد لگ رہی ہے لیزینہ بہا. کیا یہ دراہم اس لیے اجارے پہ لیا کہ اس سے وزن کر کر کے دے, کیونکہ پہلے نقود کو وزن کرتے تھے. نقود کو وزن کرتے, جب سے کرنسی آئی ہے تو پھر گنتے ہیں, معدودات میں نہیں بلکہ ہے نا موزونات میں ہے وہ. یا پھر یہ کہ دراہم لے لیے کہ اس سے وزن کر کر کے دیں گے. ادھر دراہم رکھ لیے 10 درہم 100 درہم 50 درہم جتنے بھی ہوں گے 100 گرام ہاں وہ وزن کر کے دیں گے. تو لیا کس لیے ہے؟ اس کے ذریعے وزن کرے گا, اس سے وزن کرے گا, اسے اپنا میزان بنائے گا, یعنی تولنے کا ذریعہ. ہاں بٹخرا جس کو کہتے ہیں, باٹ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں استہلاک عین نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ 10 دراہم دے دیجیے اجارے پہ, میں ہر مہینہ اتنا دوں گا, اسی سے وزن کر کر کے بیچ رہا ہے سامان. تو یہ اجارہ درست لگ رہا ہے نا؟ کہتے ہیں کہ ان جازت ان وقت, یہ اجارہ جائز ہوگا اگر وقت کی تعین کر دے کہ 1 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے ہر مہینہ اتنے دن کے لیے, تاکہ مدت متعین ہو جائے, نفع معلوم ہو جائے. نفع معلوم نہ ہو تو اجارہ درست نہیں ہوتا. لہٰذا کسی نے دراہم اجارے پہ لیا کہ اس سے وزن کر کر کے چیزیں دے گا تو وقت کی تعین کر دے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو یہ لیتے ہیں کہ لیزینہ بہا, تاکہ اس سے اپنے گھر کو زینت بخشے, تو پھر جائز کیسے؟ اس کو کہتے ہیں کہ غیر کی چیز لا کر کے اپنے گھر رکھ کر کے دکھانا کہ میں بھی پیسے والا ہوں, ہے نا. جب رشتہ لگے اس موقع پر جو ہے نا لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آ رہے ہیں تو بغل والے کی کار لا کے کھڑا کر دو, پوری دوسرے کی فیکٹری دکھا دو. پوچھنے کے تھوڑی دیر میں. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے کام ہوتا نہیں ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے لیزینہ نہیں پڑھی, آپ کیا پڑھیں؟ آگے چلیے. ولا تجوز اجارۃ الشجر والکرم باجر علی ان یکون ثمر له, یہ اجارہ بھی درست نہیں ہے. آپ یہ سب باتیں معلوم ہوں گی آپ کو متون میں, اجارے کے تعلق سے اصول پڑھیے, اجارے کی شرطیں. تو اجارے میں
موجر جو اجارے پہ دے رہا ہے وہ مالک ہو، وہ الگ ہے، مستاجر الگ ہے، ہیں، اور اجرت الگ ہو، موجر شے عین الگ ہو جس کو اجارے پہ دے رہے ہیں، سب میں ایک ہی نہیں ہونا چاہیے کہیں پہ بھی. اس لیے جو چیز آپ اجارے پہ دے رہے ہیں وہ چیز الگ ہے، اجرت اس سے الگ ہو، اور جو کام کریں گے وہ کام الگ ہو اور اجرت الگ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گاڑی دیا مالک گاڑی کے مالک نے دوسرے بندے کو، تاکہ وہ گاڑی چلائے گا اور پیسے دے گا. سب الگ الگ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ مالک کوئی اور ہے، کرائے پہ لینے والا کوئی اور ہے، جو چیز کرائے پہ دی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے، گاڑی ہے، اور جو منفعت ہے وہ کچھ اور، گاڑی کا فائدہ ہے، اور جو اجرت ہوگی وہ اور ہے، پیسہ ہے. سب چیز الگ الگ ہے نا. اسی میں سے اگر ایک ہی چیز ہو گئی تو پھر وہ بھی گڑبڑ ہے. لہٰذا اس کی مثال یہ ہوئی جیسے قفیز طحان کے بارے میں حدیث پاک نے فرمایا. یہ بات بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں تاکہ سب آسان ہو جائے مسئلہ. قفیز طحان کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا نا. اور قفیز طحان کا مطلب یہ ہوا کہ گیہوں چاول یہ سب پسوانے لے گئے اور کہہ دیا کہ یہ 10 بوری ہے، اسے پیس دو اور 1 بوری تمہارا اجرت ہے. تو اس کے عمل سے اجرت ہے، اجرت غیر ہونا چاہیے. اجرت کیا ہے؟ یہ اس کے عمل سے اجرت. جب وہ پیس کے تیار کرے گا تب نہ آٹا تیار ہوگا، اور پھر اسی آٹے کو آپ دے دیں گے تو اس میں تو اس کا عمل شامل ہے. اور جس چیز کو جس شے کو دیا جا رہا ہے اجارے پہ کہ اس کو یہ کام کر دو آپ، تو اجرت اسی عین سے دی جا رہی ہے، اجرت غیر ہونی چاہیے. اور جس چیز کو اجارے پہ دینا وہ اس کا عمل شامل ہے تو وہ بھی غلط ہو گیا. اسی لیے کہا کوئی بھی چیز کہ کپڑا سل دو اسی میں سے اتنا رکھ لینا، کھانا پکا دو اتنا کھانا رکھ لینا، تو یہ سب قفیز طحان کے قبیل سے ہو کر کے ناجائز. اس میں صورت بنتی ہے کہ جہاں پر عرف اور تعارف و تعامل ہو وہ وہاں پہ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، ورنہ عموماً یہ جہاں پر بھی اجرت عمل سے ہو وہ جائز نہیں، اجرت عمل سے ہو. یا پھر یہ کہ اجرت میں استہلاک عین ہی دے دیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے نا. اجرت میں کیا دے دیں؟ عین تو دیں گے، یعنی استہلاک عین پر اجارہ ہو. استہلاک عین پر، جیسے آپ نے کہا کہ بکری اجارے پہ لی کہ اس کا دودھ پئیں گے. بکری اجارے پہ کس لیے لی؟ تو استہلاک عین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے دودھ نکلے گا، اس کو استعمال کریں گے، اس کے اون کو لیں گے اور اسے کام میں لیں گے، تو استہلاک عین والا ہوا کہ نہیں؟ سب درست نہیں ہے. تو یہی پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ درخت کو اجارے پہ دیا کہ پھل وہ اس کا ہوگا. درخت کو آپ دیکھتے رہو اور اس کی خدمت کرتے رہو اور اتنا پھل آپ کا، تو یہ اجارہ درست نہیں. اسی لیے یہ مسئلہ نکلا کہ آج کل باغات جو ہے اجارے پہ لیتے ہیں. پورا کی پورا باغ آم کے مالک جو ہے نا اجارے پہ دے دیتے ہیں. 50 باغ ہے تو 20 باغ اپنے پاس رکھا، 30 باغ دے دیا، اور وہ جو ہے جو لیتا ہے وہ اس کی خدمت کرتا، پیسہ دیتا ہے اور آم لیتا ہے، پھل جو ہے نا وہ لے جاتا ہے. تو یہ اجارہ اصلاً جائز نہیں ہے. وجہ ہاں اسی عین جو ہے نا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، وہ تو بے ہے نا. اجارہ نام ہی ہے تملیک منفعت کا، اور آپ تو مال لے کے جا رہے ہیں اس میں سے، اور اسی میں سے لے کے جا رہے ہیں. الگ سے ہم دیں ٹھیک ہے، یہ آم کا درخت ہے اس میں کام کرو اور ہم اس درخت کا پھل آپ کو دے دیں گے، اتنا پھل اس میں سے نہیں، اس کے کام میں سے نہیں، اس کام میں جو کام کر رہے ہیں اس میں سے نکلا ہوا نہیں، کیونکہ وہ محروم ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کرے گا تو نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا. محروم ہے نا، تو محروم اجرت کیسے ہو گئی؟ آپ یہ کہہ دیے کہ اس باغ میں سے خدمت کرو، ہم آپ کو 10 کلو آم دیں گے، یہ چلے گا؟ اسی میں سے 10واں حساب لے لینا، یہ نہیں چلے گا. اسی لیے فرمایا کہ جو کھیتی میں بٹائی پر دیتے ہیں نا وہ اصلاً ناجائز ہے، تعامل کی وجہ سے جائز ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب باتیں ذہن میں رہیں تو اب یہ سب مسائل آسان ہو جائیں گے.
درخت کا یا انگور کے درخت کا اجارہ اجرت پہ دینا یہ درست نہیں ہے، اس طور پر کہ ثمر اسی کے لیے ہو جو مستاجر ہے۔ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی یوں ہو سکتا ہے کہ آپ میرا باغ دیکھو، ہاں، اور کرو سب کچھ، اور آپ کو میں اتنا پیسہ دوں گا، اس طرح اجارہ ہوگا۔ اپنے باغ کو کے لیے باغبان رکھا، مہینے کی تنخواہ یہ دے گا، کوئی اور سامان دے گا، اسی میں سے پھل جو نکلے گا وہ نہیں پتہ نہیں نکلے گا یا نہیں نکلے گا، وہ اس کے عمل سے نکلے گا۔ وقضا البان الغنم وصوف، ہاں، وصوفها، اسی طرح سے ان سب چیزوں کا بھی اجارہ درست نہیں کی۔ غنم کو، بھیڑ بکروں کو جو ہے نا اجارے پہ لیا کہ اس کا دودھ پیئیں گے، پلائیں گے یا بیچیں گے، یا اس کے اوپر اون جو ہے نا وہ استعمال کریں گے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی ہے وجہ نا؟ ولو استاجر الشجر مطلقاً، اور اگر درخت کو اجارے پہ لیا ہے مطلقاً، یہ سب نہیں کہا کہ اس کا پھل ہم لیں گے اجرت پہ، اجرت وہ پھل ہوگا، یہ سب نہیں، بلکہ مطلقاً اپنا باغ یا اپنا درخت جو ہے نا وہ اجارے پہ دے دو۔ تو خواہر زادہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اسے جائز کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں۔ لقائل ان یقول بالجواز، کوئی قائل اسے جائز کہہ سکتا ہے، اور جو جائز کہے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ینصرف الی شد الثياب علیہ اب الدابہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہو کہ اس پہ کپڑا باندھے گا یا اسے جانور باندھے گا، وہ نفع ہے، کپڑا پھیلا گا درخت پہ یا سائے میں بیٹھے گا۔ درخت کو کرائے پہ لے رہا ہے کس لیے؟ سائے میں بیٹھنا، یہی نفع ہے نا۔ استحلا کے عین جہاں پہ نہ ہو، یا اس کا تنا جو ہے نا اس کے بھینس باندھے گا، یا کپڑا، دو درخت ہیں اس پہ لگا کر کے کپڑا سکھائے گا۔ درخت کے بہت فوائد ہیں، تو کپڑا ایک درخت اجارے پہ لے رہا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائے گا، یہ نہیں کہ درخت کا کرائے پہ لے رہا ہے اس لیے کہ اسی کو کاٹ ڈالے گا، یا اسی کی پتیاں توڑے گا، یا اسی کے پھل کھائے گا، یہ نہیں چلے گا۔ تو مطلقاً اگر کسی نے درخت کو اجارے پہ لیا تو کچھ لوگ اس کو جائز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو جائز کہیں گے ہے نا، ان کا قول جواز کس طرف منصرف ہوگا؟ کوئی اور کام اشتراک میں نہ ہو، ہاں، جس میں استحلاک عین نہ ہو، جیسے شد سیاب علیہ، اس پر کپڑا باندھنا یا اس سے جانور باندھنا۔ وہ بعدمہ، لقائل ان یقول بعدمہ یا بعدم الجواز، کوئی قائل اس کو عدم جواز بھی کہ، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لأن المنفعۃ المقصودۃ منها الثمرۃ، اس لیے کہ منفعت مقصودہ اس سے پھلی، درخت کو اجارے پہ لینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بیوقوفی نہ ہے کوئی کہے گا کہ درخت کو اجارے پہ لیا سائے میں بیٹھنے کے لیے یا کپڑا ٹانگنے کے لیے، درخت کا مقصد پھل ہے، ہے نا؟ تو منفعت مقصودہ درخت سے کیا ہے؟ پھل ہے۔ تو کسی نے مطلقاً درخت کو اجارے پہ لیا تو جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہی منفعت مانی جاتی ہے، اور درخت کا مقصد پھل ہے، تو جو اجارے پہ درخت کو لے رہا ہے اس کا مقصود، اگرچہ اس نے نہیں کہا، اس کا مقصود کیا مانا جائے گا؟ اور پھل اگر اجارے پہ دیں گے تو یہ ناجائز ہو گئے، یہ عین اسی کے عمل سے جو عین تیار ہوگا اسی کو اجرت پہ دے رہے ہیں آپ، اس لیے ناجائز ہے۔ چلیے، دفع غصب الی حائق لینسجہ لہ بالنصف فسدت، سود اگر کسی حائق کو، بنکر کو، کپڑے تیار کرنے والے کو دیا تاکہ وہ اس کے لیے کپڑا بن دے، کپڑا تیار کر دے، کسی نے سوت دھاگے لا کر کے کپڑا بننے والے کو دیا کہ آپ اس کو کپڑا تیار کر دو، بن نصف، اس اجرت آپ کی، اس میں سے آدھا سوت آپ رکھ لینا، یا کپڑا تیار کرنا تو آدھا کپڑا آپ رکھ لینا۔ یہ کپی سے تہان والا مسئلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ استئجار الکتاب للقراءۃ مطلقاً، جیسے کہ کتاب کو پڑھنے کے لیے اجارے پہ لینا مطلقاً، یہاں مطلقاً کہہ دیا کہ متعین مدت متعین نہیں کی یا اجرت متعین نہیں کی، خالی کہہ دیا کہ کتاب کرائے پہ دے دو، ہاں، تو یہ اجارہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ کاف کہہ کر کے تشبیہ دے رہے ہیں نا، جیسے کہ سود اگر کپڑا تیار کرنے کے لیے دیا اور کہا کہ آدھا کپڑا آپ رکھ لینا تو یہ فاسد ہے، تو کتاب اگر کرائے پہ لیا اور پڑھنے کے لیے لیا تو یہ بھی فاسد ہے۔ اور اس کی وجہ دیکھیے گا، علامہ حموی نے تفصیل سے بات کی ہے، کیونکہ کتاب کو کرائے پہ لینے کا کیا مطلب ہے؟
صرف پڑھنا تو دیکھنا ہے نا، اور دیکھنا یوں ہی جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آنکھیں دی ہیں، تو مباحات کی طرف دیکھنا جائز ہے. حرام کی طرف دیکھنا حرام ہے، تو حرام پر اجارہ ہو نہیں سکتا ہے نا. حرام کی طرف دیکھنا حرام، تو حرام پہ اجارہ ہو نہیں سکتا، دیکھنے پہ اجارہ درست نہیں ہے. اور کوئی فرض چیز ہو تو دیکھنا فرض، تو فرض پہ بھی اجارہ نہیں ہو سکتا. مباح ہو تو دیکھنا مباح، چاہے اپنا مال ہے یا کسی کا مال ہے، یہ ساری دنیا کے مکانات ہے، دیکھنا ناجائز ہے کیا؟ یا دیکھنے کے لیے پیسہ لگا؟ تو قرات دیکھنے کا نام ہے نا، اور دیکھنے پر اجارہ ہوتا نہیں ہے. سارے، ورنہ آدمی صرف اپنی ملکیت کی چیزیں دیکھے اور دوسرے کا کچھ دیکھے ہی نہیں ہے، اس پہ چارج لگ جائے. تو اب اس لیے میوزیم کا جو ٹکٹ دیتے ہیں وہ کیسا ہے اس طرح سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، تو یہ کہتے ہیں قرات پر اجارہ یہ درست. ہاں، کیونکہ اس کے لیے اجارہ ہو تو یہ ہو کہ کتاب وہ اٹھا کے لے جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ کتاب کے ورق گردانی کرے گا، جو اس کی کاپی کرے گا. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. چلیے، تو یفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطين الدار ومرمتها وتغليق الباب وادخال جزء في سقفها على المستاجر. اب یہ اجارے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ شرطیں اجارے کو فاسد کر دیتی ہیں. اگر شرط جو ہے نا، شرط فاسد ہو تو اجارے کو فاسد کر دیتے ہیں. جیسے کہ غلام کا کھانا تمہیں کو دینا پڑے گا. علی المستاجر سب سے متعلق ہے آخر میں، کیا ہے؟ ہاں، تو کوئی بندہ زید سے غلام جو ہے نا مزدوری پہ لینے آیا اجارے پہ کہ اپنا غلام دے دو، میں دن بھر کام کراؤں گا. تو مالک نے کہا کہ کھانا تمہیں کو کھلانا پڑے گا. یا پھر یہ کہ اچھا، اس میں بات یہی ہے کہ اجارے میں نفقہ موجر جو ہے وہ مالک پر ہے، نہ کہ مستاجر پہ. یہ عاریت میں ہوتا ہے کہ اس کا خرچ کس پر ہوتا ہے؟ مستاجر پر ہوتا ہے. لیکن اجارے میں مستاجر پر خرچ نہیں ہے. وہ اجارہ، وہ پیسہ دے رہا ہے نا، وہ ہر چیز کا بدل ہو گیا. وہ جو پیسہ وہ دے رہا ہے ہر چیز کا بدل. اب یہ نہیں کہ جو خرچ پڑے گا وہ بھی ہم ہی دیں گے. تو اس لیے اگر مالک نے اجارے پہ دیتے ہوئے شرط یہ لگا دی کہ یہ غلام لے جاؤ اتنے دن کے لیے، اتنا کرایہ ہوگا، کھانا مگر تم ہی کھلاؤ گے، کپڑا تم ہی پہناؤ گے، پھر کس بات کے آپ مالک ہیں؟ تو غلام کے کھانے کی شرط لگا دی کہ تم ہی کرو گے، یا جانور جو ہے کرائے پہ لے کے جا رہے ہو اس کا چارہ تم ہی دو گے، یا گھر آپ لے رہے ہو اس کی لپائی پتائی تم ہی کرو گے، کلر تم ہی کرو گے، یا اس کی مرمت بھی تم ہی کرو گے، یا گھر ہم دے رہے ہیں اس کے تالے چابی کا انتظام سب تم لگواؤ گے اس میں، یا پھر اس میں اس کی چھت میں شہتیر تم لگواؤ گے، ہے نا، پلر تم لگواؤ گے، یہ سب تم کرو گے. یہ سب جو ہے نا اجارے کو فاسد کر دیتی ہیں چیزیں. یہ آسان ہو گئی. چلیے، لا يجوز الاستیجار لاستیفاء الحدود والقصاص. کہتے ہیں استیفاء حدود و قصاص کے لیے استیجار جائز نہیں ہے. حدود حق اللہ ہے، قصاص حق العبد ہے. جی، تو یہ ہے ہی اس لیے کہ وہ خود کرے، اس کے لیے اجارے پہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. یہاں پہ یہ کہا، لیکن علامہ حموی نے اسی طرح سے علامہ پیری زادہ نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے اور کہا کہ خانیہ وغیرہ میں وہ جزیات پیش کیے، اس کے لیے جائز ہے اجارے پہ رکھنا استیفاء حدود کے لیے. مثال کے طور پر اب لوگ چوریاں کرتے ہیں تو ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو کسی جلاد کو کوئی رکھ لے کرائے پہ، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ جس کی بھی چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹتا رہے، یا کوڑے لگانا ہے تو وہ کوڑے لگائے. تو فتویٰ جیسا کہ علامہ حموی وغیرہ نے لکھا اس پر ہے کہ یہ جائز ہے. اور جو عدم جواز کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو حق اللہ ہے نا، حق اللہ پر اجارے پہ کیوں رکھے ہم؟ خود کریں. قصاص آپ کا حق ہے، آپ نہیں کر رہے ہو تو معاف ہو گیا. اس کا مطلب یہ ختم. کسی نے آپ کے بندے کو قتل کیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کیا؟ آپ قصاص لو. آپ کسی مزدور کو لے کے آؤ کہ تم لو. استعان برجل فی
السوق ليبيع متاعه فطلب منه اجرا فالعبرة لعادتهم. کسی بندے سے بازار میں مدد چاہی کہ اس کا سامان بیچ دے، تو اس بندے نے اس سے اجرت طلب کر لی، تو اب یہ اجارہ ہے کہ نہیں ہے؟ فالعبرۃ لعادتہم، جو بازاریوں کی عادت ہے اسی کا اعتبار ہوگا. یعنی کیا کیا اجارہ ہے، کیا اچھا میں نے کل آپ کو بتا دی تھی بات کہ اجارہ جن چیزوں پر رواج ہے، عادت ہے، انہی پر اجارہ ہے نا. یہ اجارہ، ورنہ اجارہ کیسے؟ کسی دوسرے کے سامان کو لے کے آپ کام لے رہے ہو، اس سے نفع اٹھا رہی ہے کیسے؟ تو اجارہ انہی چیزوں کا ہوگا، اور ایسے ہی کاموں پر ہوگا جن کاموں پر اجارے کا رواج ہو. ہے لہذا جن کاموں پر اجارے کا رواج نہیں ہے، اجارہ درست نہیں ہے نا. چلتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ سامان ذرا اٹھا دینا، ذرا اٹھا کے رکھ دو، تو اس کا چارج مانگنے لگے وہ. مدرسے میں کہہ دیا کہ ذرا کتاب اٹھا لو، تو چارج دیجیے، پیسے دیجیے، ذرا دروازہ کھول دو. تو بہت ساری کام لوگ لیتے ہیں دوسرے سے، ذرا قلم دو تو دستخط کر دوں، تو لگا دو 50 روپے پر سگنیچر. تو جن کاموں پر اجارے کا رواج ہو ان پر، اسی لیے عادتیں تجار دیکھیں گے. دکان لگائی ہے اور کسی سے کہہ دیا کہ ذرا سامان اٹھا دو، ذرا میری مدد کر دو، تو یہ ایک مدد کرنا ہوا، اور مدد کی طلب ہوئی، اور اس کا بھی ثواب، یہ تبرع ہے، وہ تبرع چاہ رہا ہے. اس نے کام کر دیا تو کل شام ہوتے ہوتے وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا کہ چارج دو میرا. تو کہتے ہیں اعتبار کس کا ہے؟ وہاں پہ ہوتا کیا ہے، آپ نے بورے ڈھوائے اس سے، تو بورے ڈھونے کے تو عادت ہے، تو پھر شام کو آپ کو دینا پڑے گا پیسہ. تو دکان والے نے کسی سے کہا کہ ذرا میرے سامان بچوا دو، اس نے بچوا دیے، تو اعتبار کس کا ہے؟ فالعبرۃ لعادتہم، وہ اگر طلب کرتا ہے تو عادت. ہاں. وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ رَجُلٌ فِي حَانُوتِهِ لِيَعْمَلَ لَهُ، اسی طرح سے یہ تو بازار کی بات ہے نا، اپنا سامان بازار میں بیچنے کے لیے گیا اور کسی سے کہا میرا بھی ذرا مدد کر دو. اور اگر کسی بندے کو اپنی دکان میں داخل کیا تاکہ وہ اس کے لیے کچھ کام کر دے، یہاں بھی عادت کا اعتبار ہوگا کہ اگر عادت اس طرح کے کام لینے، اجرت پہ لینے کی ہے تو اجرت بنے گی، ورنہ اجرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. استاجر شیئا لینتفع به خارج المصر فانتفع به فی المصر، کوئی چیز اجرت پہ لی اور مقصد کیا تھا کہ اس سے شہر کے باہر فائدہ اٹھائے گا، اور شہر میں ہی فائدہ اٹھا لیا، تو اجرت ہے کہ نہیں؟ شہر کے باہر استفادے کے لیے لی ہے نا، اور شہر میں ہی فائدہ اٹھایا، تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ ثَوْبًا وَجَبَ الْأَجْرُ، اگر وہ کپڑا ہے تو اجرت دینی پڑے گی، وَإِنْ كَانَ دَابَّةً لَا، اور اگر سواری ہے تو نہیں. کیونکہ کپڑے کا استعمال جو ہے نا، شہر اور خارج شہر الگ الگ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی پہننا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ شہر کے باہر جاؤں گا تو شیروانی دے دو ذرا، پروگرام میں جانا ہے، 100 روپیہ دے دوں گا، تو اگر یہیں کے پروگرام میں پہن لیا تب بھی، کیونکہ پہننے پر اجرت ہے. آپ کہیں باہر پہنو چاہے یہاں پہنو، لیکن اگر جانور یا سواری اس نے اجارے پہ لیا کہ شہر کے باہر جاؤں گا اور شہر میں استعمال کیا تو نہیں، کیونکہ شہر کے باہر جانا یہ ایسا کام ہے جس پہ اجارہ ہوتا ہے، جانور لیتے ہیں. شہر میں ہی لے کر کے اس کے گھر اس کے گھر گیا تو اس کے لیے تھوڑی کوئی کرائے پہ جانور لیتا ہے. استاجر دابۃ فساقھا، اس نے اجارے پہ ایک جانور لیا اور اسے ہنکا دیا، ولم یرکبھا، اس پہ سواری نہ کی، فعلی الاجر، تو اجرت دینی پڑے گی. کیونکہ ایک تو یہ کہ جانور کے مالک نے آپ کو جانور دے دیا، اب سائن کیا نا آپ نے، جو عمل تھا وہ عمل بھی کیا آپ نے، اب آپ سوار نہیں ہوئے تو آپ کی غلطی ہے. اسے ہکاتا رہا، پیچھے دوڑتا رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کو چل قدمی کرنی ہو. تو جانور لیا اور اسے ہکا دیا، ہکایا نہیں پیچھے سے، اور سواری نہ کی، تب بھی اس پر اجر ہے. الا لعذر بہا، مگر تب جبکہ اس جانور کے ساتھ کوئی
عذر ہو۔ جانور اس نے کرائے پہ لیا تھا اور اب جو ہے نا چلا تو رہا ہے لیکن سواری نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جانور مریض ہے، بیمار ہے، اگر بیٹھ گیا تو کہیں مر نہ جائے، تو معاملہ الگ ہو گیا۔ چلیے یہیں روکیے۔